السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے، آپ کے دعاؤں سے ہمارے یہاں بھی خیریت ہے۔ خرید و فروخت جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر خرید و فروخت کے متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ کون سا طریقہ حلال ہے، کون سا حرام ہے، دکاندار کے لیے کیا احکامات ہیں، خریدنے والے کے لیے کیا احکامات ہیں، یہ چیزیں قرآن و حدیث کے اندر واضح کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ شریعت کے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں اور جو ہے وہ حلال طریقے سے اپنی روزی نہیں کماتے، ٹھیک ہے، حرام طریقے سے روزی کما رہے ہوتے ہیں۔ خریدنے والے کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو چیز میں خرید رہا ہوں، جس طریقے سے خرید رہا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ دکاندار کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جس طریقے سے، جس کا ذریعے سے میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، یہ طریقہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم دکان سے کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں، مارکیٹ سے کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات کے اندھیرے کے اندر ہم نے جو ہے وہ چیز خرید لی، لیکن جب گھر واپس آتے ہیں تو وہ چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح موبائل مارکیٹ سے ہم نے موبائل خرید لیا، لیکن ہم گھر گئے تو وہ چیز ہمیں پسند نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اتنی قیمت میں یہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ ہماری دل کو تسلی نہیں ہوتی اور ہمیں وہ اطمینان نہیں ہوتا۔ اب جو ہے اس چیز کو لے کر ہم دکاندار کے پاس واپس آتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہمیں واپس کر دو، اس کے پیسے ہمیں دے دو۔ تو دکاندار ایک اشارہ کرتا ہے، وہ یہ کہ بھائی دیکھو میرے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اب اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ دکاندار کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے، اور خریدنے والے شخص کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے، آئیے آج اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے دکاندار سے کوئی بھی چیز خرید لی، ٹھیک ہے، واپس کرنے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے دکان سے کوئی چیز خرید لی، آپ گھر گئے، اس کے اندر کوئی عیب نظر آ گیا، آپ نے دکان پر دیکھا تھا تو وہ آپ کو عیب نظر نہیں آیا، لیکن جب آپ دکان سے اتر کر گھر گئے اور اطمینان سے اس چیز کو دیکھا تو اس وقت آپ کے اس چیز کے اندر جو ہے وہ عیب نکل آیا۔ مثال کے طور پر آپ نے کپڑا خریدا، کوئی جیکٹ، کوئی واسکٹ، کوئی بھی چیز دکان سے خرید لی تو اس کے اندر نقص تھا، وہ کپڑا پھٹا ہوا تھا، اس کے اندر سوراخ تھا۔ اب آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، آپ دکاندار کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دکاندار سے موبائل خریدا، موبائل خریدنے کے بعد جب آپ گھر گئے تو آپ کو یہ اطمینان ہے اس کے اندر کوئی نقص اور عیب نکل آیا کہ بھائی اس کی بیٹری صحیح نہیں چلتی، یہ چارج صحیح نہیں کرتا، تو اب آپ دکاندار کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اگر اس کے اندر کوئی عیب نکل آیا تو آپ دکاندار کو چیز واپس کر سکتے ہیں اور دکاندار پر لازم ہے کہ وہ چیز کو واپس لے لے۔ لیکن بسا اوقات دکاندار کیا کرتے ہیں کہ بھئی جب چیز واپس تو لیتے ہیں لیکن رقم کی کٹوتی کرتے ہیں کہ بھئی ہم واپس لیں گے لیکن ہم رقم کٹوتی کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے 1000 روپے کی چیز لی تھی، ہم آپ کو 900 روپے واپس کریں گے اور 100 روپیہ کٹوتی کریں گے۔ تو اب کسٹمر بیچارہ کہتا ہے کہ بھئی نہ ملنے سے اچھا ہے تو چیز مل جائے، پیسے مل جائیں، کم ہی ملیں۔ تو اب یہ دکاندار کے لیے ایک رقم کی کٹوتی کرنا جائز نہیں ہے۔ دکاندار کو چاہیے کہ اصل رقم جتنے میں اس نے خریدی تھی وہی رقم کسٹمر کو واپس کر دے، ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ کہ بھئی اس کے اندر کوئی عیب اور کوئی نقص نکل آیا تو اس وقت آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں اور دکاندار پر لازم ہے کہ چیز کی اصل رقم آپ کو واپس کر دیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دکان سے کوئی چیز خرید لی لیکن آپ نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ایسے ہی خرید لی، لیکن جب آپ گھر آئے تو اس کے اندر کوئی جو ہے وہ عیب نکل آیا، کوئی نقص نکل آیا، ٹھیک ہے، یا آپ کو پسند نہیں آئی، اس کے اندر عیب تو نہیں تھا لیکن اس کے اندر کوئی جو ہے وہ چیز آپ کو پسند نہیں آئی۔ مثال کے طور پر ہم ریڑھی سے، ڈھیلے سے، فروٹ والے سے کوئی چیز لیتے ہیں، آپ نے انار لے لیے، سیب لے لیے،
لیکن وہ کیا کرتا ہے تول کے آپ کو دے دیتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، ٹھیک ہے، گھر گئے تو آپ کو تسلی نہیں ہوئی، سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ واپس کر دیں۔ ایک صورت یہ کہ اس کے اندر کوئی عیب نکل آیا، یا جو ہے آپ نے اس چیز کو دیکھا نہیں ہے، تو خیار عیب اور خیار روعیت کے اعتبار سے جو ہے شریعت آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ آپ دکاندار کو چیز واپس کر دیں، ٹھیک ہے، اور دکاندار پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ رقم واپس کر دے جو رقم آپ سے دکاندار نے لی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ رائج ہے، وہ یہ کہ بھائی جو ہے وہ آپ نے دکان سے کوئی چیز لے لی، آپ نے تسلی سے دیکھ لیا، اطمینان سے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ گھر گئے تو اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں تھا، کوئی نقص نہیں تھا، ویسے ہی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آپ کو پسند نہیں آئی، تو اب آیا آپ چیز واپس کرنے جاتے ہیں تو دکاندار کے لیے کیا حکم ہے، وہ چیز واپس لے لے یا نہیں لے لے؟ اب دکاندار کو اس کو چاہیے کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ چیز واپس لے یا نہ لے، لیکن حکم یہی ہے کہ دکاندار کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ وہ اس چیز کو واپس لے لے، اور جو ہے وہ دکان مالک کو جو شخص خریدنے والا ہے اس کو اپنی رقم واپس کر دے۔ یہ حکم جو ہے یہ افضلیت کا ہے دکاندار کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے سودا کر لیا اس کے بعد وہ شرمندہ ہوا اور دکاندار نے اس سے وہ چیز جو ہے واپس لے لی، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! چیز واپس لینے پر اس میں کوئی نقص نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا، ویسے ہی بندے کو چیز پسند نہیں آئی، آپ کو واپس کرنا چاہتا ہے تو آپ اس سے واپس لے لیں، یہ بہتر عمل ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ ایک چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کے گناہوں کو مٹا دیں، جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر لوگ ایک نیکی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، وہاں پر اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو مٹا دیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔